ایک لمحے کے لیے وہ اس لڑکی کو دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ نہ جانے جتنا کچھ تھا جو اس کے سامنے ایک فلم کی مانند چلنے لگا۔ یہ آنکھیں، یہ ہونٹ، جتنا ظلم تم مجھ پر کر سکتے ہو نا کر لو فیصل سکندر، مگر یاد رکھنا تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اریبہ نے سخت لہجے میں کہا تو وہ ہوش کی دنیا میں ایک دم سے واپس آیا۔ اس نے بوکھلا کر ارد گرد دیکھا تو اس کے ملازم اور باقی سب کارندے اس سے ہی دیکھ رہے تھے۔ فیصل سکندر ایک دم سے کچا سا ہو گیا۔ اس نے اریبہ کے بال چھوڑتے ہوئے گلا صاف کیا، پھر تنفر سے بولا، تم جیسی چونٹیاں مجھے بتائیں گی کہ میرا انجام کیسا ہوگا؟ میں چاہوں تو ایک لمحے میں تمہیں مسل کر رکھ سکتا ہوں۔ تو ابھی تک مسئلہ کیوں نہیں؟ ایسا کیا چاہیے مجھ سے جو ابھی تک مجھ سے زندہ رکھا ہوا ہے؟ یہ سب اریبہ کہہ رہی تھی، مگر اس کے پیچھے فیصل کو لگا اس کے اتنے سالوں کا ظلم بول رہا ہے۔ دفعہ جو میری نظروں کے سامنے سے، اسے لے جاؤ، جہاں سے لائے ہو نا دوبارہ دکھائی نہ دے مجھے یہ۔ فیصل سکندر نے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، غالباً وہ اس وقت شدید اضطراب کسی کیفے سے گزرا اور اریبہ کی یہاں موجودگی اس پر مزید حاوی ہو رہی تھی۔ دو کارندوں نے آگے بڑھ کر اریبہ کے ہاتھ تھامے تو پوچھا، سرکار کیا اسے کہاں چھوڑ کر آئیں؟ فیصل سکندر نے اپنے ہاتھوں کی لرزش کو چھپانے کی خاطر اس کارندے کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا جس نے یہ سوال کیا تھا۔ چلی جائے گی خود ہی یہ جہاں جانا ہوگا اس نے، مگر اس حویلی سے باہر نکالو اسے فوراً، اور دوبارہ میں اسے یہاں پر ہرگز نہ دیکھوں۔ سمجھ رہے ہو تم؟ کارندہ خاموشی سے اپنا چہرہ سہلا کر اریبہ کو کھینچتا ہوا باہر لے گیا، جس کی اونچی آواز باہر جانے کے باوجود فیصل سکندر کو خوب سنائی دے رہی تھی۔ ڈرپوک انسان، ڈر گئی کیا مجھ سے؟ کیوں پہلی مرتبہ کس لڑکی کو بولتے ہوئے سنا ہے تم نے؟ بے شک یہاں سے نکال دو، مگر رات کے 3 بجے یہ تمہارے لوگ تمہارے حکم کے مطابق جو مجھے میرے گھر سے اٹھا کر لائے ہیں نا، یاد رکھنا تم سب کو اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ میں واپس آؤں گی اور تم سے زیادہ طاقتور بن کر واپس آؤں گی۔ وہ چیخی جا رہی تھی اور اس کی باتیں رات کے سپہر دور دور تک سنائی دے رہی تھی، جبکہ فیصل سکندر کا تو ذہن ہی معاف ہو چکا تھا۔ وہ بہو چہرہ تن تنا کچھ بھی ہو تو مخلف نہیں تھا اس لڑکی میں کہ آپ واقعی وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو کہہ رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے فیصل سکندر نے بری طرح سے جھجری لی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اتنی طاقت کے باوجود وہ اس لڑکی سے اندر ہی اندر خوف زدہ ہو چکا تھا۔ ادھر اس کے کارندوں نے اریبہ پر حویلی کے باہر زوردار طریقے سے پٹخا، اس کے گھٹنے پر بہت بری طرح سے چوٹ آئی تھی۔ وہ اس کارندے پر جھپٹنے کے لیے اٹھی، مگر تب تک وہ اس کے منہ پر حویلی کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ نہیں چھوڑوں گی میں تم سب کو، نہیں چھوڑوں گی، انتظار کرنا میرا۔ وہاں باہر کھڑے اس نے دل سے عہد کیا تھا کہ وہ شان و شوکت جس پر فیصل سکندر اتنا اتراتا پھر رہا نا، وہ اس کے پاس نہیں رہنے دے گی۔ پھر اسے حاصل کرنے کے لیے اریبہ کو چاہے جو بھی قیمت چکانی پڑے وہ چکا دے گی۔ اس کا گھر یہاں سے تھوڑی دوری تھا۔ اب اسے ادراک ہو رہا تھا کہ یہاں آ کر اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ بابا نے اسے کتنا سمجھایا تھا کہ ہمیں گاؤں نہیں جانا چاہیے، وہ بالکل بھی محفوظ جگہ نہیں ہے، حتیٰ کہ لوگ بھی وہاں پر پڑھے لکھے نہیں ہیں، مگر وہ اپنی بات اور دھن دونوں کی پکی تھی۔ اس نے اگر کہا تو اسے گاؤں جانا ہے تو اسے گاؤں جانا ہی تھا۔ پھر بے شک بابا اور پورا مہینہ سمجھاتے رہے تھے، مگر وہ نہیں مانی۔ اس نے بابا سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ ویسے بھی وہ ماس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ تھی تو ایڈونچر ویسے اس کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، لیکن اتنا ہوا تھا بابا نے اسے سختی سے یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر گاؤں میں ذرا سا بھی مسئلہ ہوا تو وہ اسے اسی وقت واپس شہر لے آئیں گے۔ مجبوراً اریبہ کو بھی ان کی بات ماننی پڑی، کیونکہ اس کے مطابق بھلا گاؤں میں اس سے کیا ہی مسئلہ ہو سکتا ہے جہاں لوگ بھی پڑھے لکھے نہیں۔ وہ بہت زیادہ پرجوش تھے۔ گاؤں آنے کے لیے اور یہاں آنے کے ٹھیک ہفتہ بعد ہی اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، جو یقیناً وہ بابا سے چھپانے والی تھی، کیونکہ اس نے فیصل سکندر کو منہ توڑ جواب دینے کی ٹھان لی تھی اور اسے وہ قطعی طور پر پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں دی۔ یہ تو اچھا تھا کہ رات کو ہی بابا کو ایک ایمرجنسی کیس آ گیا تھا تو انہیں شہر جانا پڑا، مگر اریبہ کو وہ سخت ہدایات دے کر گئے تھے جن کی اسے رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھر میں مزے سے سو رہی تھی جب رات کے 3 بجے اچانک سے دروازہ بجا۔ اٹھ کر کھولا تو آگے 3 بندے تھے۔ اریبہ ایک دم سے سہم گئی۔ اس سے پہلے وہ شور کرتی یا اسے کوئی بھی حرکت کرنے کا موقع ملتا، ان آدمیوں نے اس کے چہرے پر پٹی باندھ کر ہاتھ پیر باندھے اور اٹھا کر فیصل سکندر کی حویلی میں لے آئے۔ وہ باقی پوری رات گھر میں یہی سب سوچتی رہی کہ اسے اب فیصل سے کیسے بدلا لینا ہے، کیونکہ اتنی آرام دہ زندگی تو وہ اسے اب بالکل بھی نہیں بخشے گی۔ رات پوری اس کی آنکھوں میں کٹی تھی، جب صبح ناشتے کے نام پر صرف 1 کپ چائے کا بھیا۔ کہیں شام میں جا کر بابا آئے تو انہوں نے حیرانی سے اریبہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، سب ٹھیک ہے نا؟ اریبہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جی بابا سب ٹھیک ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کوئی بات ہے کیا؟ بظاہر تو وہ بے حد نارمل لگ رہی تھی، لیکن اس کا دل ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔
ایسا زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ بابا سے اس نے کوئی بات چھپائی تھی۔ اوپر سے بابا کا دیکھنے کا انداز الگ، اصحابوں پر تناؤ بڑھ رہا تھا۔ راجا کہاں ہے؟ اریبا خاموش ہوئی تو بابا نے پھر پوچھا کہ راجا کہاں ہے؟ مجھے جواب دو۔ مر گیا۔ یہ ایک لفظی جواب اریبا کی جانب سے ہے تو وہ بالکل بھی حیران نہیں ہوئی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، کیسے مرا؟ اریبا پھر خاموش رہی۔ کیا بتاتی کہ کیسے مرا ہے؟ اریبا، مجھے دوبارہ سے بات نہ دہرانی پڑے، میں پوچھ رہا ہوں کیسے مرا ہے راجا؟ کل تو تم کہہ رہی تھی کہ اپنی دوست کے گھر چھوڑ کر آئی ہوں، اسے آج کہہ رہی ہو کہ وہ مر گیا ہے، یعنی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے؟ اریبا جھجکتے ہوئے بولی، بابا مجھے آپ سے ڈر لگ رہا تھا اس لیے جھوٹ بولا، ورنہ میں سچ میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ کیسے مرا؟ بابا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اگر اتنا کچھ جان گئے ہیں تو یہ بھی جانتے ہوں گے کیسے مرا ہے۔ اب کی مرتبہ اریبا نے سنجیدگی سے جواب دیا تو مظہر لیاقت کے ماتھے پر بل پڑا۔ وہ مر گیا تھا تو ٹھیک ہے، نیا آ جاتا یہاں اس نے ایک نہ ایک دن مرنا تو تھا ہی۔ ایسا سکندر کے چہرے پر تھپڑ کیوں مارا؟ کیا بہت آزادی دے دیا میں نے تمہیں؟ یہاں تمہارے اندر اعتماد اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے جس نے ہر قسم کی تمیز اور خوف ختم کر دیا ہے۔ اریبا خاموش رہی۔ اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ جانتی تھی اگر بولی تو اس کی بات الٹا اسی کے گلے پڑ سکتی ہے، تو چپ ہی بہتر تھی۔ جانتی ہو یہی وہ شخص تھا جس کے خوف سے میں تمہیں گاؤں نہیں لا رہا تھا، اور اسے ہی تم نے پنگا لے لیا۔ پھر رات میں باہر تھا، یہاں سے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ سب سے اہم بات، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اریبا گہرا سانس لے کر گویا ہوئی۔ بابا میں نے جو کیا نا، مجھے لگتا ہے صحیح کیا ہے۔ اس انسان کو اپنی گاڑی دیکھ کر چلانا چاہیے تھی، مگر وہ اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا۔ جب راجا اس کی گاڑی کے نیچے آیا تب بھی اس نے گاڑی روک کر یہ نہیں دیکھا کہ کون مرا ہے۔ وہ تو میں نے شور مچا کر اس گاڑی رکوائی تو بجائے اپنے عمل پر شرمندہ ہونے کے وہ تلخی سے بولا، ایک کتا ہی تو تھا، مر گیا ہے تو اچھا ہوا، زمین پر سے بوجھ کم ہو گیا۔ تم کیوں اس کی موت پر دکھی ہو رہی ہو؟ رشتہ دار تھا کیا تمہارا؟ بس بابا، یہ جملہ میری برداشت کی آخری تھا۔ پتہ نہیں کیسے میرا ہاتھ اس پر اٹھ گیا۔ وہ چند لمحے تو خاموش رہا، مگر جیسے ہی مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا، اچانک سے اسے کچھ ہوا اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ بابا آپ مجھے بتائیں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب اسی نے ماحول ایسا بنایا تھا کہ مجبوراً مجھے ہاتھ اٹھانا پڑا۔ مظہر لیاقت اپنا سر تھام کر رہ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے اریبا نے جو حرکت کی اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ انہوں نے اریبا کو سامان باندھنے کا کہا اور بولے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، مجھے تمہاری فطرت کا علم ہے، اس لیے میں یہاں گاؤں میں نہیں لاتا تھا تمہیں، اور جس شرط پر لایا ہوں نا وہ بھی تم نے توڑ دیا، تو بہتری اسی میں کہ گاؤں واپس چلو۔ اریبا گاؤں جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر بابا کی بات بھی نہیں ٹالنا چاہتی تھی، کیونکہ رات والے واقعے کے بعد وہ بھی اندر سے کچھ حد تک ڈری ہوئی تھی۔ بے شک وہ خود کو کتنے مظلوم ظاہر کر رہی تھی، مگر ایک دفعہ کے لیے تو رات والے واقعے نے اسے شوق میں ڈال دیا تھا۔ ابھی یہ بات اس نے بابا کو نہیں بتائی تھی، اگر بتاتی تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھتے۔ تبھی وہ خاموشی سے اپنی پیکنگ کرنے لگے، مگر شہر کون سا گاؤں سے دور تھا؟ فیصل سکندر کو وہ مزہ ہر حال میں چکھائے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے یہ سب کرنے سے نہیں روک سکتی۔ دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے اریبا نے متصم ارادہ کیا۔ شام تک ان کی پیکنگ مکمل ہو چکی تھی، اور رات میں وہ شہر کے لیے نکل بھی پڑے تھے۔ گھر کا کیا تھا، شہر والا گھر بھی ان کا تھا اور گاؤں والا بھی اپنا۔ وہاں جا کر بابا نے اس موضوع پر اریبا سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ اریبا نے بھی ان کے ساتھ یہ موضوع دوبارہ نہیں چھیڑا۔ 2 دن تو ایسے ہی رہے، جب ایک روز اپنی یونیورسٹی میں اریبا نے فیصل سکندر کے پوسٹر دیکھے۔ وہ پوسٹر اس نے پہلے بھی دیکھے تھے، مگر اریبا نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی دیکھا، اور نہ ہی کوئی اہمیت دی۔ ویسے بھی وہ ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں اس کا کیا کردار ہے، مگر اب اس کا پوسٹر دیکھ کر اریبا کے تاثرات ایک دم سے سرد ہو گئے اور اعصاب تن گئے تھے۔ اس نے وہ پوسٹر اپنے بیگ میں رکھا اور لائبریری میں آ گئی۔ اپنے دوستوں کو اس نے پڑھائی کا بہانہ کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہ آئے۔ وہاں آ کر وہ پوسٹر دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ فیصل سکندر اس مرتبہ MPA کی سیٹ سے لڑ رہا ہے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ وہ MPA رہ چکا ہے، مگر اب اس بار پھر سے لڑ رہا ہے۔ اریبا نے یہ دیکھا تو اس کے دماغ میں بہت کچھ ہونے لگا۔ اگر وہ اس کا ظلم لوگوں کو دکھا دے تو کون اسے MPA بنائے گا بھلا؟ لیکن اس کے مظالم کو ثبوتوں کے ساتھ اکٹھا کرنے کے لیے اسے گاؤں جانا پڑے گا، اور بابا اسے کبھی بھی گاؤں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ بھی بجھ سی گئی، مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی تو گاؤں جانے کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ گھر واپس آئی تو بابا حسب معمول اپنے کیس کی سٹڈی میں مشغول تھے۔ ان کے عین سامنے بیٹھے اس نے اچانک سے وہ سوال کر ڈالا جس کا جواب بابا نے آج تک اسے تسلی بخش نہیں دیا تھا۔ میری ماں کو کیا ہوا تھا بابا؟ بابا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر حیرانی سے بولے، کیا بات ہے، یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اریبا اپنی بات پر زور دے کر بولی، بابا آج تک آپ نے
میری ماں کی موت کی اصل وجہ نہیں بتائی، بس ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ وہ اللہ کے پاس ہے۔ لیکن آج مجھے بتائیں اللہ کے پاس ہیں تو کیوں ہے، کیسے گئی؟ مظہر لیاقت کو لگا آج ان کے لیے حساب کا دن ہے۔ آج وہ لڑکی اپنے جوابات لیے بغیر وہاں سے نہیں اٹھنے والی۔ اریبہ میں تمہیں گاؤں کیوں نہیں لے کر جاتا اور کیوں نہیں اتنی بات کرتا؟ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے؟ اریبہ نے حیرت سے نفی میں سر ہلایا اور پوچھا، مجھے میری ماں کے متعلق جانا ہے اور آپ گاؤں کی بات کر رہے ہیں؟ میں گاؤں کی بات اس لیے ہی کر رہا ہوں کہ وہ گاؤں تمہاری ماں کو نکل گیا تھا۔ اریبہ کی حالت ایسی تھی کاٹو تو بدن میں لہو نے۔ کیا؟ کیسے؟ کیا ہوا ماما کے ساتھ، مجھے بتائیں۔ بس ایک روز تمہاری ماں کی لاش ملی، جسے دفن کرنے کے بعد میں تمہیں لے کر یہاں شہر میں آ گیا۔ تو یہ سب آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اریبہ دکھ اور صدمے سے بولی، واقعی مجھ سے بے حد دکھ ہوا تھا۔ ہمیشہ وہ اپنی ماں کو برا بھلا کہتی جو اسے چھوڑ گئی تھی اور اللہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی، مگر یہ حقیقت جو بابا آج اسے بتا رہی تھی اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ کس نے مارا تھا ماما کو؟ اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے ساتھ اس نے اگلا سوال کیا تو چند لمحے بابا خاموش ہو گئے۔ بتائیں نا بابا، کس نے مارا تھا ماما کو؟ اریبہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک لمحے سے پہلے ان کے حلق سے ساری باتوں گلوا لے۔ اس وقت تو اسے فیصل سکندر یا اس کے خلاف اپنے بدلے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ دیکھو اریبہ، میں بتا دیتا ہوں، پھر مجھے تم تنگ نہیں کرو گی کسی بات کے لیے بھی۔ اریبہ نے جلدی سے سر ہلایا گویا جان چھڑوا رہی۔ تمہاری ماں ایک نیک دل عورت تھی، تمہارے ننیال والے بے حد امیر تھے۔ گاؤں میں ہمارے وہاں موجود بڑے سے گھر کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے تو، مگر تمہاری ماں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ تمہارے نانا گاؤں کے سرپنچ تھے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا تو پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا کہ اب گاؤں کا پنچ کون بنے گا۔ لوگ لڑنے لگے تھے، آپس میں 1-2 قتل بھی ہوئے۔ پھر ایک روز تمہاری ماں نے اپنے باپ کی گدی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر آج میرا کوئی بھائی ہوتا تو وہ بھی اسی گدی پر بیٹھتا، مگر قسمت کو جو منظور تھا، میرا بھائی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی نادر شاہ کا خون ہوں اور اب سے پورے گاؤں کے معاملات میں خود دیکھوں گی۔ لوگوں نے تمہاری ماں کا مذاق بنانا شروع کر دیا، اس پر ہنسنے لگے۔ اسی وقت تمہاری ماں حلیمہ نے اپنے بندے کو کم دیکھ کر مذاق اڑانے والوں کو گھر سے اٹھوا دی اور پورے پنڈال کے سامنے ان کی دہلائی کروائی۔ تمہاری نانی مرحومہ بے حد روکتی تھی اسے کہ لڑکی ہو گھر بیٹھو، یہ مردوں کے معاملات ہیں، نہیں دیکھنے دو۔ لڑکیوں سے کون ڈرتا ہے یا ان کے کیے فیصلے کا مان کون رکھتا ہے بھلا؟ مگر حلیمہ نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ تمہاری نانی اس وقت تو خاموش ہوگی کہ خود ہی سدھر جائے گی جب لوگ باتیں کریں گے۔ ویسے بھی لوگ کہاں سے گدی پر بیٹھنے دیں گے؟ مگر جب ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر وہ ڈٹی رہی اور مذاق اڑانے والوں کو اپنے بندوں کے ذریعے پورے پنڈال میں مار پڑوائی تو پورے گاؤں میں اس کی دھوم مچ گئی۔ ہر وہ شخص جو اس کے متعلق باتیں کرتا تھا اب اسے ڈرنے لگا۔ شام کو گھر آئی تو تمہاری نانی مرحومہ نے اسے ڈانٹا کہ کیوں بیچارے لوگوں کو بھرے پنڈال میں مارا ہے تم نے؟ تو وہ بڑے مدبرانہ انداز میں بولی، اماں اگر ان لوگوں کو چپ کروانا ہے تو ایک آدمی کو تو مارنا پڑے گا، ایسے کیسے میری دھاک بیٹھ سکے گی؟ یہ لوگ اب بھی مذاق بنا رہے اور باقی ساری عمر بھی بناتے رہیں گے۔ جانتی ہوں میں نے ایسا کر کے غلط کیا، مگر یہ ضروری تھا۔ کبھی کبھی گولی نکالنے کے لیے گرم چھری جسم کو لگانی پڑتی ہے۔ تمہاری نانی خاموش ہوگی اور پوچھا، بیٹے کیا تم فیصلہ کر چکی ہو؟ تو حلیمہ نے کہا، ہاں وہ فیصلہ کر چکی ہے۔ وہ جن لوگوں کی فکر ہے نا آپ کو بلا وجہ انہیں مارا ہے، پریشان نہ ہو، انہیں رازداری میں رہتے ہوئے میں نے راشن اور کچھ پیسے دے دیے ہیں، ساتھ ہی ان سے معافی بھی مانگی کہ یہ ضرورت تھی تمہاری شادی۔ مگر اس بات پر اس نے 2 ٹوک انکار کر دیا اور کہا، مجھے ابا جیسا بندہ ہے، شادی نہیں کرنی، اگر کرنی بھی ہوتی تو میں کوئی اپنے جوڑ کا خود تلاش لوں گی، ابھی آپ فکر مند نہ ہو۔ اریبہ اس گاؤں کے علاوہ دوسرے دیہاتوں میں بھی اس کی داغ تھی، وہ برابر انصاف کرتی اور مجرم کو بالکل بھی رعایت نہیں دیتی تھی۔ علاقے میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، پھر بس اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوئی تھی تو ایک دن اس کی جلی ہوئی لاش ملی۔ اس روز پورا گاؤں غم میں ڈوبا ہوا تھا، ہر کوئی دکھی تھا۔ جیسے بھی تھی حلیمہ نے بہت اچھی عورت تھی۔ اریبہ خاموشی سے اپنی ماں کی کہانی سن رہی تھی جو اسے بے حد متاثر کر رہی تھی۔ ایک پل کو تو ایسا لگا جیسے بابا اس سے جھوٹ بول رہے ہوں۔ بھلا ایسی طاقتور اور بہادر عورتیں کہاں ہوتی ہیں آج کل کے دور میں؟ بابا آپ نے یہ سب کچھ بتایا مگر شادی کا نہیں بتایا۔ کب ہوئی آپ کی شادی ماما سے؟ جب وہ سرپنچ بن گئی تب یا اس سے پہلے؟ اور آپ نے انہیں سپورٹ کیا یا نہیں؟ اس سوال پر مظہر صاحب کے چہرے پر نہ جانے کتنے ہی رنگ آ کر گزرے تھے۔ وہ خاموش رہے کیونکہ جو سوال اریبہ نے کیا تھا چاہتے ہوئے بھی تو اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ اریبہ بیٹا، ہمیں ایک اہم کیس کی اسٹڈی کرنی ہے، پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو گیا ہے، ہم مزید بعد میں بات کریں گے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی اور
समझ गई थी इस मौजू पर उसका बाप उससे बात नहीं करना चाहता। कमरे में आई तो उसे सामने टेबल पर वो पोस्टर दिखाई दिया जिस पर फैसल सिकंदर के इंतखाबात में खड़े होने का इश्तेहार था। दूसरा उसके दिमाग में अपनी माँ की मौत गर्दिश कर रहे थे। पूरी रात वो जागती रही और सोचती रही उसकी माँ कैसे सब कुछ संभालती होगी, लोगों के मसले कैसे हल करती होगी। काश वो भी उसकी जगह पर होती और फिर उसकी मौत किसी ने मारा तो क्यों मारा, और जली हुई लाश क्या बाबा से पूछूं। मगर इस सवाल का जवाब उसे खुद ही मिल गया कि वो बाबा से कुछ भी नहीं पूछ सकती। अगर पूछा तो वह जवाब ही नहीं देंगे। पहले मामा की मौत का उन्होंने तब बताया है वो ग्रेजुएशन कर चुकी थी। वो जानती थी कि अगर मुझे मामा के कातिल का इल्म हो गया तो मैं टिक कर नहीं बैठूंगी, मामा के कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। मगर अब भी ऐसा ही होगा। बाबा, अब तो इस गांव में मेरे दो दो हिसाब निकलते हैं, एक फैसल सिकंदर और एक मामा। लेकिन असल मसला बाबा का था, उसे कभी भी इस गांव में न जाने देते। पूरी रात जाग कर उसने दिल को मजबूत करते हुए एक प्लान तैयार किया जिस पर अगले दिन अमल दरामद करते हुए वो बाबा के सामने खड़ी थी कि उसे मास्टर्स करना है। बाबा ने अनक के ऊपर से उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा मैंने कब भला तुम्हें मना किया, बेशक करो, अच्छी बात है। ये कहकर वो दोबारा से अखबार पढ़ने लगे तो अरीबा हिचकिचाते हुए बोली, पर मुझे यहाँ पर नहीं करना, किसी दूसरी कंट्री में करना है। अब की बार मजहर लियाकत ने अखबार टेबल पर रख दी और कहा, इसमें कोई मसला नहीं, जहाँ करना चाहती हूँ मैं तुम्हारा एडमिशन करवा देता हूँ। अरीबा एकदम से खुश होकर मजहर लियाकत के गले से लगी और कहा, मुझे स्कॉलरशिप मिली है, बस आपकी इजाज़त चाहिए थी। बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज एक हफ्ते की पूरी कर जाएंगी और अगले ही हफ्ते मुझे निकलना होगा। बेटा तुम्हारी कामयाबी मेरी खुशी है, पर तुम मुझे अकेला करके जा रही हो, इस बात का दुख भी है, लेकिन खुश रहो हमेशा जहां भी रहो। वो वापस से कमरे में आ गई तो मजहर लियाकत वापस से अपना अखबार पढ़ने लगे। अरीबा ने अपने प्लान के मुताबिक मरहले में तो कामयाबी हासिल कर ली थी, बस अब वो पढ़ाई के बहाने चुपके से गाँव चली जाएगी। वहां जाकर ना सिर्फ फैसल सिकंदर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगी बल्कि अपनी मांग के कातिलों को भी ढूंढेगी। फिर उसे अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। वो पूरा हफ्ता अरीबा ने मुख्तलिफ तैयारियों में लगा दिया। मजहर लियाकत परेशान तो थे, लेकिन इस बात से खुश थे कि अरीबा ने अपनी माँ के कातिलों के मुतालिक कोई भी सवाल नहीं पूछा, वरना वो तो उस रोज बार पछता रहे थे कि उसकी फितरत को जानने के बावजूद उन्होंने सब कुछ उसे क्यों बता दिया। फिर इधर एक हफ्ता मुकम्मल हुआ और अरीबा अपने मुकम्मल बैकअप प्लान के साथ मजहर लियाकत के हमरा एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वो बोर्डिंग करके अंदर गई तो एक जगह पर रुके। जब उसका जहाज और मजहर लियाकत दोनों एयरपोर्ट से चले गए, उसने खुद को एक चादर में छुपाया और टैक्सी लेकर गांव वाली हवेली में चली आई। उसका दिल डर तो रहा था इतना बड़ा फैसला लेकर, मगर अब वो फैसला कर चुकी थी जिसका अंजाम उसे खुद ही दिखना था। ये उस पर मुनहसर था कि वो अपनी माँ को सुरखरो करती या नहीं। पहले तो उसने हवेली में मौजूद हलीमा का कमरा छान मारा जहां से सिवाय डायरी के कुछ भी नहीं मिला। उस डायरी का एक ही सफ़ा लिखा हुआ था, बाकी पूरी डायरी खाली थी। 8 नवंबर 2001, आज का दिन मेरी जिंदगी के सबसे तल्ख दिनों में से एक है। मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुद से कराहत आ रही है कि नन्ही गुड़िया मुझसे चिपकी सो रही है, ये जाने बगैर कि मैंने कितनी तकलीफ सही है। मुझे पछतावा हो रहा है मैं उसको इस दुनिया में लाई तो क्यों लाई। उसने मुझे कमज़ोर कर दिया। मैं जो दुनिया के सामने बहादुरी की एक मिसाल थी, उसने मुझे 9 माह, पूरे 9 माह दिन की रोशनी देखने के काबिल भी नहीं छोड़ा। दिल चाहता है मैं इसका गला दबा कर मार दूं, मगर मेरे हाथों में जान नहीं है। ये नन्ही गुड़िया जिसकी कोई गलती भी नहीं है, इस दुनिया में आने से पहले मुझे खुद से मुतनफ़र कर चुकी है। किसी और के किए जुल्म मुझे और इस बच्ची को न जाने कब तक भुगतने होंगे। उसके आगे सफ़े पर आंसुओं के निशानात थे, जहाँ शायद वो आगे भी कुछ लिखना चाहती थी, मगर शिद्दत जज्बात की वजह से नहीं लिख पाई। अरीबा के हाथों से डायरी एकदम छूट कर नीचे गिरी। वो माँ से सारी उम्र पर बुरा भला कहती रही कि वो मुझे क्यों छोड़ कर गई है, मगर पिछले हफ्ते जब अरीबा को हकीकत का इल्म हुआ था तो उसे अपनी माँ से मोहब्बत नहीं इश्क हो गया था। फिर अब ये डायरी का सफ़ा पढ़कर उसे लगा वो नीचे कहीं ज़मीन के आखिरी गड्ढे में गिरी हुई है। काफ़ी देर तक वो शौक की हालत में रही, जिससे उसे फ़ोन की बजती घंटी ने निकाला। बाबा से फ़ोन कर रहे थे। न जाने किस दिल से उसने वो फ़ोन अटेंड किया, मगर उससे बात ही नहीं हुई तो सिग्नल का प्रॉब्लम कहकर अपनी खैरियत का मैसेज कर दिया और फ़ोन बंद कर दिया। अरीबा ने पूरे कमरे को एक तायराना निगाह से देखा, मगर वहां से घुटन महसूस हो गई। वो वापस अपने कमरे में आ गई। वो लड़की जो अपनी माँ के कातिलों को ढूंढने आई थी, डायरी पढ़ती नढाल हो चुकी थी। बुरी रात वो अजीबोगरीब सोचते सोचती रही। इतनी बड़ी हवेली में से कोई डर भी नहीं लगा, क्योंकि तब उस पर खौफ की नहीं, दुख की कैफियत ज्यादा थी। अगली सुबह तक उसने फैसला कर लिया कि एक मरतबा जो मैंने ठान लिया ना, वो मैं करके ही रहती हूँ।
میں یہاں ماما کے قاتلوں کو ڈھونڈنے آئی تھی تو ضرور ڈھونڈوں گی، پھر روز محشر انہیں ماما کے سامنے کر کے پوچھوں گی کیا اب بھی آپ کو میرے ہونے پر پچھتاوا ہو رہا ہے؟ اسے وہاں سے مکمل نفرت نہیں ہوئی تھی تو وہ عشق والی کیفیت بھی نہیں رہی تھی، وہ صرف اپنے ماں کے قاتلوں کو اس لیے ڈھونڈنا چاہتی تھی کہ اسے سوال کر سکے، بتاؤ کیا اب بھی پچھتا رہی ہو؟ اگلے روز وہ یوں ہی گاؤں سے نکل گئی جبکہ اس کا کوئی بھی مقصد نہیں تھا، بس ویسے ہی وہ گاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی چلتے چلتے اس کی نظر فیصل سکندر پر پڑی جو اس وقت بوہڑ کے درخت تلے بیٹھا کسی لڑائی جھگڑے کا فیصلہ کر رہا تھا۔ اریبا رک کر اسے دیکھنے لگی، پتہ نہیں کیوں فیصل سکندر کو دیکھ کر اس کی حالت عجیب سی ہو جاتی تھی۔ وہ کافی دیر یوں ہی کھڑی رہی جب اچانک سے فیصل سکندر کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ لوگوں نے اس کے تعاقب میں مڑ کر دیکھا تو سامنے اریبا کھڑی تھی۔ میاں جی یہ تو بالکل اپنی حلیمہ بی بی کی طرح لگ رہی ہے، ایک درمیانی عمر کا مرد اسے دیکھتی بولا تو اریبا کے کان چوکنا ہو گئے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بھاگا اور پوچھا کیا لگتی ہو تم حلیمہ بی بی کی؟ اس سے پہلے اریبا اس کے کسی سوال کا جواب دیتی، فیصل سکندر جو اس کے پیچھے اریبا کے پاس آیا تھا، اس نے ایک منٹ میں اس آدمی کے بال زور سے تھامے اور گھسیٹتے ہوئے اسے پنجاب میں واپس لے جا کر گرجدار آواز میں بولا، تمیز نہیں ہے تم لوگوں میں، یہاں تمہارا سرپنچ بیٹھا اور تم بھاگ رہے ہو، اس کی بے عزتی کر رہے ہو۔ اریبا کو سمجھ نہیں آئی کہ اس میں بے عزتی والی کیا بات ہے بھلا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر رات سے لے کر اب تک دماغ پر ایک عجیب طرح کی گرد چھائی ہوئی تھی، وہ کوئی رد عمل بھی نہ دے سکی۔ اس کے بعد وہاں رکی بھی نہیں اور حویلی چلی آئی جہاں بابا کی ڈھیروں مسڈ کالز آئی ہوئی تھی۔ انہیں فون کر کے اس نے اپنی خیر خیریت کی اطلاع دی اور وہ واپس سے فون بند کر دیا۔ سب کچھ سمجھنے کے باوجود اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرے۔ وہ یہ سب کافی دیر ایسی بیٹھی رہی، جب باہر کا دروازہ بجا تو چونک گئی۔ جا کے دروازہ کھولا تو سامنے وہی آدمی تھا جو اس رات اسے فیصل سکندر کی حویلی لے کر گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ریبا کو خوف محسوس ہوا، لیکن جلدی اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اس نے کاٹ کھانے والے لہجے میں پوچھا کیا بات ہے؟ وہ آدمی سپاٹ لہجے میں بولا تمہیں فیصل سکندر بلا رہے، ہمارے ساتھ چلو، اگر نہ گئی تو۔ اریبا نے ہٹ درمی سے کہا تو وہ آدمی کندھے اچکا کر بولا پھر ہم واپس چلے جائیں، جو نیا حکم ملے گا اس کی تعمیل کریں گے، ابھی تو ہمیں صرف اتنا کہا ہے کہ صرف بات کرنی ہے تم سے۔ کچھ سوچتے ہوئے اریبا نے تلخی سے کہا ہاں ویسے ملنا تو میں بھی چاہتی تھی اس فیصل سکندر سے، آخر بہت سے میرے ادھار اس کی طرف چکانے والے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ساتھ ہو لی۔ دن کی روشنی میں وہ پہلی مرتبہ اس حویلی میں آئی تھی، وہ بے حد بڑی اور خوبصورت حویلی تھی۔ وہ آدمی سیدھا اسے فیصل سکندر کے پاس لے کر گیا، جس نے اسے دیکھتی بغیر تمہید کے کہا لڑکی ہم سب کچھ بھول سکتے ورنہ جو تھپڑ تم نے ہمیں مارا تھا نا وہ بھولنے والا نہیں، بس اتنا چاہتے ہیں کہ تم اس گاؤں سے چلی جاؤ، ہم تمہیں اپنی نظروں کے سامنے بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اریبا اٹل انداز میں بولی بے شک تم سب کچھ بھول جاؤ مگر میں نہیں بھول سکتی، تمہاری جرت کیسے ہوئی پہلے میرے کتے کو مارنے کی، پھر رات کے پہر مجھے میرے گھر سے اغوا کرنے کی۔ میں نہ یہاں سے جاؤں گی اور نہ ہی تمہاری کوئی غلطی بھولوں گی، بلکہ تم یاد رکھو گے کہ اریبا نام کی کسی لڑکی سے تمہارا پالا پڑا تھا۔ اریبا نے محسوس کیا کہ فیصل سکندر کے ماتھے پر پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں چمک رہی ہیں۔ دفع ہو جاؤ اور ہاں اتنے اپنے گھر والوں کو یہ خبر ضرور بتا دینا کہ تم اب تھوڑے دن ہی ہو، اگر زندگی چاہتی ہو تو چلی جاؤ، میں تمہیں تمہاری زندگی بخش دوں گا، اگر نہیں تو یہی رہو مگر گھر والوں کو اطلاع ضرور کر دینا، سنا ہے اکیلی رہتی ہو۔ آخر میں وہ کمینگی سے مسکرایا تو ریبا اس کی جانب جھپٹی تھی مگر اس کے آدموں نے وہیں اسے پکڑ لیا۔ ابھی جا رہی ہوں اسی گاؤں سے نہیں بلکہ صرف حویلی سے، مگر میرا انتظار کرنا، تم سمجھ رہے ہو نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے باہر نکلی، تبھی ایک ملازمہ سے بری طریقے سے ٹکرائی۔ ملازمہ ڈر گئی، پھر اسے دیکھ کر جلدی سے بولی حلیمہ بی بی، لیکن وہ تو اریبا کے دماغ نے تیزی سے کام کیا اور ملازمہ کو انصاف حویلی کا پتہ دیتی وہاں سے چلی گئی کہ یہاں ملنا مجھے۔ ملازمہ اس کی بات سن کر بہت زیادہ حیران تھی مگر اس وقت فیصل سکندر کے آدمی دیکھ رہے تو اس نے کوئی بات زیادہ نہیں کی۔ اریبا گھر آئی تو غصے سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اسی وقت اس نے اپنے جاننے والے کو فون کر کے ایم پی اے کی سیٹ کا پوچھا کہ مجھے اس کا ٹکٹ چاہیے۔ وہ حیرانی سے بولا تمہیں اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ مگر اریبا نے زیادہ معلومات دینے کے بجائے بات ختم کر دی کہ فلاں گاؤں کے گلا علاقے سے اسے ایم پی اے کی کرسی کے لیے لڑنا ہے، باقی پیسوں کی جو بات ہے بابا نے اس کے نام 1 کروڑوں کی مالیت کا پلاٹ کر رکھا تھا، اس نے وہ بیچنے کی بات کر دی۔ فون بند کر دی، اس نے پورا گلاس پانی کا ایک ہی سانس میں ختم کر ڈالا۔ یہ سمجھتا کہ خود کو دیکھنا میں لڑوں گی اس کے خلاف اور جیت کر بھی دکھاؤں گی، ہم اگر چپ ہیں تو یہ جان بوجھ کر بولنے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ باقی پوری رات اپنے اگلے پلان کی تیاری کرتی رہی کہ کس طرح اسے یہاں
اس گاؤں میں اپنی جگہ بنانی ہے۔ شاید اس کے لیے یہ مشکل نہ ہو مگر وہ لوگوں کو بتائے کہ وہ حلیمہ کی بیٹی ہے تو سب اسے ووٹ دے دیں گے۔ ہو سکتا ہے محنت کرنی پڑے کیونکہ اس کے مقابلے میں بھی تگڑا شخص تھا، فیصل سکندر۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ملازمہ کا بھی انتظار تھا، مگر امید نہیں تھی کہ وہ آئے گی کیونکہ جو بھی تھا آخر کو ملازمہ تو وہ فیصل سکندر کی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے سب کچھ بتا دیا اور بدلے میں انعام پا لیا ہو۔ وہ وقت غیبہ پر بے حد بھاری بن کر گزر رہا تھا۔ خیر رات کے تیسرے پہر جب وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی تب اچانک سے اس کا دروازہ بجا، مگر آواز بے ساختہ آہستہ تھی۔ وہ اپنے پیچھے چاقو چھپاتے دروازے کے قریب ہوئی اور پوچھا کون ہے؟ بی بی میں ہوں، وہی ملازمہ جسے بلایا تھا آپ نے۔ اریبہ کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ آئے گی، مگر دروازہ کھولتے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ سامنے وہی ملازمہ کھڑی تھی۔ آجو اندر میرے ساتھ۔ اسی لیے وہ اندر گئی۔ پہلے تو ملازمہ کو چائے بنا کر پلائی، پھر نرمی سے پوچھا دیکھو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، مجھے فیصل سکندر کے خلاف ثبوت چاہیے۔ اگر تو دے سکتی ہے، مجبور نہیں ہو تو مدد کر دو میری، ورنہ کوئی اور آ جائے گا، اور ہاں یہ سب میں مفت میں نہیں کرواؤں گی، تمہاری محنت کا معاوضہ دوں گی۔ میں ظلم کا یہاں سے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ملازمہ چپ چاپ اس کی بات سننے کے بعد بولی بالکل حلیمہ بی بی کا پرتو ہوا، آپ بھی ویسے ہی بات تھی، وہی انداز، کچھ بھی تو مختلف نہیں ہے۔ اریبہ نے اس بات کو نظر انداز کیا اور پوچھا اتنی دیر کیوں لگ گئی تمہیں؟ رات میں کیوں آئی ہے، دن میں کیوں نہیں آئی؟ بی بی میں وہی تو پریشان تھی کہ آپ نے انصاف حویلی کا پتہ کیوں دیا؟ کیوں کیا ہوا؟ اریبہ نے حیرت سے پوچھا کیا تمہیں انصاف حویلی کا نہیں پتا تھا؟ بی بی پتا تو تھا ہی، تبھی تو حیران تھی۔ شاید آپ کو نہیں پتا۔ کیا نہیں پتا؟ اب کی مرتبہ حیران ہونے کی باری اریبہ کی۔ یہی کہ انصاف حویلی وہی تھی جہاں آپ مجھ سے ٹکرائی تھی، اب اس کا نام بدل کر فیصل حویلی کر دیا گیا ہے۔ اریبہ جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ نہیں وہ نہیں انصاف حویلی، یہ ہے جہاں دونوں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ملازمہ ہنستے ہوئے بولی نہیں بی بی، یہ تو حلیمہ بی بی کا ایک دوسرا گھر ہے۔ اس گاؤں میں سے حویلی تو اس کی وہ والی تھی، مگر پھر حلیمہ بی بی کے بعد فیصل سکندر نے اس پر قبضہ کر لیا۔ حلیمہ بی بی کی ماں کو بھی مار ڈالا جی تب سے وہ حویلی بھی اپنے نام کر لی۔ اور بی بی آپ کو تو کسی کو پورے گاؤں میں نہیں لگ، آپ کیا لگتے ہو حلیمہ بی بی کی؟ ملازمہ نے پوچھا تو حیران ہوتی ہوئی اریبہ یک لفظی آواز میں بولی بیٹی۔ تبھی بابا کی بات سے اس کا دل مطمئن ہوا تھا۔ وہ حویلی نہیں گھر تھا، خلاصہ مطلب اصل حویلی انصاف حویلی وہ تھی جس میں فیصل رہ رہا ہے۔ اسے دیکھ کر واقعی میں نانا ابا کی عمارت کا بھی اظہار ہو رہا تھا۔ اس کی خود کی غلط فہمی تھی کیونکہ اسے بابا نے انصاف حویلی کا بتایا تھا، تو اس نے خود ہی سمجھ لیا جہاں وہ رہ رہی ہے وہ وہی ہوگی۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی جب ملازمہ نے اسے کھینچ کر ان سوچوں سے باہر نکالا اور کہا نہیں بی بی، بیٹی نہیں ہو سکتی آپ۔ اریبہ چڑھ کر بولی کیوں نہیں ہو سکتی ان کی بیٹی؟ کیا شادی نہیں ہوئی تھی ان کی؟ ملازمہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بولی یہی تو بات، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک شخص کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، ان کی خالہ کا بیٹا تھا، مگر شادی نہیں ہوئی تھی۔ اچانک سے وہ سال پھر غائب رہے، پھر پورے گاؤں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ پھر جو روز اس کی جلی ہوئی لاش ملی اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ اریبہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ پھر اس کے بعد فیصل سکندر نے اس گاؤں کو اپنا ماتحت بنا دیا۔ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا تو اریبہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوگی۔ یعنی وہ ڈائری بھاگ کر اس نے دوبارہ سے ڈائری پڑھی تو اس کا ایک ایک لفظ دکھ، کرب اور نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا دماغ اسے جو سمجھا رہا تھا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یعنی وہ بن باپ کے بچی تھی، پھر بابا۔ اس نے ملازمہ کو جانے کا پوچھا اور خود اپنا بیگ اٹھا کر اسی وقت شہر کے لیے نکل گئی۔ وہ پورا سفر اس نے دعائیں کرتے ہوئے گزارا کہ خدا را جو میں سوچ رہی ہوں نا وہ جھوٹ ہو، بابا تصدیق کر دیں کہ وہ میری ماں کے شوہر تھے۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا جب وہ اپنے گھر پہنچی۔ ابھی اس نے بیل دی تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ سامنے مسر لیاقت اسے دیکھ رہے تھے اور بے حد حیران ہوئے اور پوچھا تم اتنی اچانک اور رات کے وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اریبہ چپ چاپ گھر میں آگے جہاں لاؤنج میں جائے نماز بچھی ہوئی تھی، اور غالباً مظہر لیاقت نے اس پر تہجد ادا کی تھی اور اب فجر کے لیے کھڑے ہونے لگے تھے جب اس نے دروازہ بجا دیا۔ بابا آپ نے ابھی تہجد پڑھ لی ہے؟ مجھے یقین ہے اس سے جھوٹ نہیں کہیں گے، جو کہیں گے سچ کہیں گے۔ مظہر لیاقت کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹی سنائی دینے لگی، مگر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ سنجیدگی سے بولی میرا باپ کون ہے؟ ایک لمحے کے لیے مظہر لیاقت کو لگا پورا آسمان اس کے سر پر آن ٹوٹا۔ میرا باپ کون ہے؟ خاموشی پا کر اریبہ نے دوبارہ پوچھا تو وہ آہستگی سے بولے فیصل سکندر۔ اریبہ وہیں رہ گئی۔ اس نے پوری بات بتائی تو مظہر لیاقت نے بھی سچ بولنے کا قصہ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی اور حلیمہ کی منگنی ہو چکی تھی۔ میں نے حلیمہ سے وعدہ کیا تھا اسے پنچایت سے منع نہیں کروں گا، اور وہ بھی خوش تھی۔ پھر ایک روز گاؤں میں فیصل سکندر قتل کر کے آیا تھا تو وہ حلیمہ نے اس کے خلاف فیصلہ کیا تو
اس رات اس نے حلیمہ کے ساتھ زیادتی کر کے کچرے میں پھینک دیا تھا۔ میں اسے شہر لے آیا، خود اس کا علاج کیا، پھر تو وہ چاہتی تھی میں تمہیں ختم کر دوں، کیونکہ اگر تم رہی تو اسے بار بار اپنی بے حرمتی یاد آتی رہے گی، مگر میں نے منع کر دیا کیونکہ مجھے حلیمہ عزیز تھی اور اس سے جڑی ہر چیز بھی عزیز تھی۔ جیسے ہی تم پیدا ہوئی تو میں تمہیں لے کر گھر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ ہسپتال میں نہیں تھی۔ بہت ڈھونڈا، گاؤں گیا تو پتہ چلا اس کی جلی ہوئی لاش ملی ہے۔ اریبہ ایک دم سے سیدھی ہوئی اور بابا کا ساتھ لے کے پولیس کی نفری کے ساتھ فیصل سکندر کی حویلی تو پہنچ گئی۔ بابا کو اس نے اس بات کے لیے کیسے بنایا تھا یہ صرف وہ جانتی تھی۔ فیصل سکندر کو قتل کی پاداش میں حراست میں لیا گیا تو اس نے اونچی آواز سے کہا کہ حلیمہ زندہ ہے، وہ اسے مارنے آئی تھی، مگر اس نے جھوٹ پھیلا دیا کہ وہ مر گئی ہے۔ اتنے سالوں سے فیصل سکندر نے اسے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا۔ یہ سن کر بابا اور اریبہ دونوں کی روح لرز گئی۔ اسی وقت فیصل نے اس بات پر حلیمہ ان کے حوالے کرنے کی بات کی، اگر وہ اس کے خلاف کوئی پرچہ نہ کریں تو۔ اریبہ نے پولیس کو واپس بھیج دیا تو فیصل انہیں اپنے 20 منٹ میں بنے قید خانے لے گیا، جہاں حلیمہ کو سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر خوب رہی۔ فیصل سکندر واپس پلٹنے لگا تو حلیمہ نے اپنے بیگ سے چوری نکال کر آن کی آن میں فیصل کے پیٹ میں گھونپ دی، ساتھ ہی گراتے ہوئے بولی میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم پر کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی، افسوس ہے مجھے خود پر کہ تم میرے باپ ہو۔ اس وقت وہاں مظہر، لیاقت، حلیمہ، اریبہ اور فیصل سکندر کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ ماما کیا آپ کو اب بھی میری ذات پر پچھتاوا ہے؟ وہ نہ آگے بڑھ کر گلے ملی، ماں کو نہ ہی کوئی اور بات کی۔ فیصل کے پیٹ میں چھری نکالتے اور اس کے کپڑوں سے اپنے خون سے آلودہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر صرف اتنا ہی پوچھا تھا کہ ابھی پچھتاوا ہے آپ کو؟ جس کا جواب حلیمہ نے سر نفی میں ہلا کر دیا تھا۔